میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ برسوں آپ نے مختلف سیاسی پارٹی کا ساتھ دیا، جس میں ایک لمبا عرصہ آپ نے کانگریس پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ کل تک آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ایک متبادل کے طور پر آ رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں میری ماں اور بہنوں کہ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اپنے ووٹ سے منتخب شدہ نمائندے جیتتے نہیں، آپ کے مسائل کی ترجمانی نہیں کر پاتے، آپ کی تکالیف کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو دور کرنے کی ان کے پاس نیت ہوتی ہے۔ آج بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 65 سال سے خاص طور سے مسلمانوں کو یہ کہہ کر غلام بنا کر رکھ دیا گیا کہ آپ سیکولرزم کا بوجھ اٹھائیے، آپ سیکولرزم کو کامیاب کریے۔ میں موڈاسا کی غیور عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس بات سے کو جانتے نہیں ہے کہ آپ سیکولرزم کا نام پر ووٹ تو دیتے گئے، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے برسوں سے یہاں پر بی جے پی کامیاب کیوں ہوتی ہے؟ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ نے کانگریس پارٹی کو سیکولرزم کے نام پر ووٹ دیا، مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں کانگریس کے 16 ایم ایل اے کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے گجرات سے ایک بھی مسلم اقلیت کا لوک سبھا میں ممبر کامیاب نہیں ہوتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ موڈاسا ہو یا احمد آباد ہو یا پھر بھروچ ہو، جہاں پر دلت مسلمان اور آدیواسیوں کی آبادیاں بستی ہیں، وہاں پر ترقی کے کام نہیں کروائے جاتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں پر ہم بستے ہیں، ہمارے محلے جات میں پینے کے پانی کا ناقص انتظام، جہاں پر ہمارا گھر ہے وہاں پر کھلی موریاں کیوں ہیں؟ جہاں پر ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے۔ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں تعلیم دلا سکے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، آپ اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کریے۔ یقیناً یہ کام آسان نہیں ہے، مگر یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں اپنے بزرگوں سے بڑی عزت کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو یہ باخبر کر رہا ہوں کہ اگر تم کو تاریخ لکھنا ہے، کوئی قوم اگر تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھو تاریخ ان لوگوں سے بنتی ہے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جن کا نام و نشان نہیں تھا۔ تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو ایک لمبے سفر کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ۔ اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً نہ صرف موڈاسا بلکہ گجرات کی سیاست میں آپ اور ہم مل کر ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ کل تک جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنا قدم اٹھایا، اور ان کا ایک قدم یہ کیا تھا
کہ انہوں نے 28 تاریخ کے دن متحدہ طور پر بے خوف ہو کر اور پوری امید کے ساتھ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تو نوجوانوں، آج اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو یقیناً تاریخ میں آپ اپنا نام رقم کریں گے۔ 50 سال کے بعد تم جب ضعیف ہو جاؤ گے اور جب میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں اور بہت سے لوگ نہیں رہیں گے، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ضروری ہے، مگر جو کم وقت ہم کو اللہ نے جینے کا دیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کم وقت میں ان مسائل کی طرف بھی توجہ لیں۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے قوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے، اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے۔ جو قوم دعا کر کے میدان میں آ جاتی ہے اللہ ان کو نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا کہ طائف کے سفر میں آپ کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا، حق کو کامیاب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنی گردن کو کٹا دی، مگر کبھی اپنی گردن کو باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ یہی پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کو اپنے نہ سر کٹانے کی ضرورت ہے بلکہ نہ آپ کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار ہمت کر کے 28 تاریخ کے دن مجلس اور بی ٹی پی کے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ نے سب کو ووٹ دیا، آج ایک مرتبہ آپ اس دیوانے کے پیغام کو سمجھیے اور اس کو اپنا بھائی، اپنا بیٹا سمجھ کر آپ اپنی اس پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کریے۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور بھارت کے مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں جاتا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے، کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے، جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے۔ نوجوانوں، اگر آج تم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو یقیناً تم اپنے مستقبل کو مضبوط کرو گے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اویسی کا ساتھ مت دو، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دے دو۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے، میں بھی ایک دن مٹی میں جا کر مل جاؤں گا، مگر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو بنائیے۔ موڈاسا میں اتنی بڑی آبادی، یہاں پر دلتوں کی، ہمارے آدیواسی بھائیوں بہنوں کی، مسلم اقلیت کی، اگر متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہم تاریخ کو رقم کریں گے۔ ہماری زندگیوں کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے کہ ملک میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، کوئی مکھیہ منتری بن جاتا ہے تو کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے تو کوئی ودھائک یا سانسد بن جاتا ہے،
ارے ہم سب آئے سب چلے جائیں گے، یہ وقتیہ شان و شوکت ہے، مگر جو لوگ زندگی بھر حق کے لیے کام کیے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیے، اللہ صبح قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اور موڈاسا کی عوام آپ گواہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف کر دیا، جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ مخدوم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، مگر آج بھی ان کا آستانہ آباد ہے۔ جنہوں نے غریبی میں اپنی زندگی گزاری مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوک اور فاقہ کشی کو اختیار کیا مگر دوسروں کی بھوک کو اپنی تکلیف سمجھا۔ یہی چیز ہے کہ صبح قیامت تک یہ اولیاء اللہ کے آستانے آباد رہیں گے۔ آج ہم کو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے یہ سمجھنا، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو انسانیت میں محبت کو پھیلانا ہے، ہم کو انسانیت میں نفرت کو کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کو یہ بھی پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 سپٹمبر 2008 کو کیا ہوا تھا۔ 29 سپٹمبر 2008 کو موڈاسا میں کیا ہوا تھا؟ کوئی جانتا بھی ہے کیا ہوا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں اس میں ایک مرنے والے بچے کا نام جمال تھا جس کی عمر 15 سال کی تھی؟ اس بچے کی عمر 15 سال کی تھی۔ جمال عبدین غوری اس بچے کا نام تھا۔ سکا بازار کی مسجد، رمضان کا مہینہ، بام بلاسٹ ہوتا ہے، 7 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے، خاص طور سے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی سے، یہاں کے چیف منسٹر سے، آر ایس ایس کے تمام لوگوں سے جو 90 سال تک چڈی پہن کر لگ پھراتے رہے اور 90 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب چڈی نہیں پینٹ پہننا پڑے گا تو پینٹ پہن لیے۔ میں کانگریس کے ان بزدلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری زبان پر جمال کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا تمہاری زبان پر، تمہاری گفتگو میں، تمہاری تقاریر میں یہ جملہ آئے گا کہ موڈاسا میں بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 7 لوگ مر گئے، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے؟ آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے بم بلاسٹ کیا، مگر سب جانتے ہیں کہ بم بلاسٹ کرنے والے وہ حرامی ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد تھی۔ انہوں نے موڈاسا میں بم بلاسٹ کیا کیونکہ یہ تمام کے تمام ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں، اسی لیے ان کو نہیں پکڑا جاتا، اسی لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور این آئی اے نے کیس کو بند کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں اور میں بھی الحمدللہ سفر کرتا ہوں، مگر جب واپس اپنے گھر کو جاتا ہوں تو دل میں ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھوں۔ مگر آج اس جمال کی ماں کا کیا ہو رہا ہوگا جس نے برسوں پہلے اپنے بیٹے کو کھو دیا اور اس ماں کو یہ تک پتا نہیں کہ کس نے میرے بیٹے کو مارا تھا، جمال کو کس نے مارا تھا، اس جمال کی ماں کو تو اب تک پتا نہیں چلا۔ جو 7 لوگ شہید ہو گئے ان کے افراد خاندان کو نہیں معلوم کہ ہمارے ابا کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے بہن بھائی کو کیوں چاچا کو مارا گیا، کس نے مارا۔ میں ہماری ماں اور بہنوں سے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ جمال کو نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ موڈاسا میں ہم کسی جمال کو مرنے نہیں دیں گے، اور اگر کوئی جمال کو مارے گا تو یاد رکھو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے جمہوریت میں۔ انسان کی جان کی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا ہندو ہو، آدیواسی ہو یا ٹرائبل ہو۔
اگر میرا نام اسد الدین اویسی ہے تو میرا خون کی قیمت بھی تمام کے خون کی قیمت کے برابر ہونے چاہیے. میرا خون کوئی گندی نالی کا پانی نہیں ہے. میں انسان ہوں, میری جان کی قیمت ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت کا سمویدھان, بھارت کا آئین, بھارت کا کانسٹیٹیوشن جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا. امبیڈکر نے کہا تھا کہ بھارت میں چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, دلت ہو, آدیواسی ہو, او بی سی ہو, برہمن ہو, شتریہ ہو, پٹیل ہو, سب برابر ہے, سب کی جان کی ایک قیمت ہے. مگر تم نے, میں موڈاسا کی جنتا سے شکایت کر رہا ہوں, آپ نے اس سمویدھان کے پیغام کو بھلا دیا. کیسے بلایا آپ نے؟ آپ نے ڈر ڈر کر, کبھی ان کے جھوٹے باتوں میں آ کر, کبھی کانگریس کو ووٹ دیا تو کبھی کسی کو ووٹ دیا, یا پھر مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ گئے. میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ 28 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کرو اور بتا دو ان ظالموں کو جنہوں نے جمال کو قتل کیا, جمال کو شہید کیا, کہ ہماری جان کی قیمت ہے, ہماری جان کی عظمت ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے. 28 تاریخ کے دن اپنے گھر سے نکلیے صبح کے اولین ساعتوں میں, اور پولنگ بوتھ کو جا کر اپنا ایک ووٹ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بے خوف ہو کر مجلس کے حق میں استعمال کریے. یہ کانگریس پارٹی یہ ذمہ دار ہے. اگر آج بھارت کا مسلمان کمزور ہے, اگر آج بھارت کے مسلمانوں کی کوئی سیاسی آواز نہیں ہے, اگر آج بھارت کے مسلمان دلت آدیواسی پریشان ہے, تو یقیناً اس میں بہت بڑا رول کانگریس پارٹی کا رہا. میں آج آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے پاس ایک متبادل کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ہے. آپ کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں, موڈاسا کی عوام کو, میں خاص طور سے نوجوانوں کو, ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے CAA, NPR اور NRC کے خلاف آپ نے موڈاسا میں ایک تاریخی احتجاج کیا. آپ نے گجرات کی سرزمین کو ہلا کے رکھ دیا. آپ نے CAA, NPR, NRC کے خلاف جو احتجاج کیا وہ قابل مبارکباد ہے. مگر موڈاسا کی عوام, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, کیا آپ نے جب CAA کا قانون بنا تو کیا موڈاسا کے بزرگ لوگ جا کر اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں نکال رہے تھے؟ کیا آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا رہے تھے؟ کیوں بنا رہے تھے کہ CAA کا قانون آ گیا ہے, مجھے اپنے کاغذ دکھانا پڑے گا. میں اپنے بزرگوں سے اپیل کروں گا, اگر میری گفتگو میں کوئی جذبات یا آپ کو نظر آتے ہیں تو نظر انداز کر دیجئے, مگر آپ یہ سوچئے کہ کب تک ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے. CAA کا قانون آیا تو ہم ڈر گئے اور ہم نے احتجاج کیا اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر BJP کے 306 اراکین لوک سبھا کے سامنے کہا کہ تم CAA کے قانون بناؤ, ہم بھارت میں پھر احتجاج کریں گے. بلکہ موڈاسا میں جب CAA کا احتجاج شروع ہوگا, یہ دیوانہ بھی آپ کے سامنے آ کر ساتھ کھڑا ہوگا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزت دار ماں اور بہنوں, یہ ڈر ڈر کر زندگی کب تک گزاریں گے آپ؟ آپ بھارت کے ہم شہری ہیں, ہم کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے, ہم کو بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے. اور جب تک آپ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے, ہم اپنے مسائل کو بھی نہیں حل کر سکیں گے. میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے. اور یہ ایک اور پارٹی کا امیدوار آیا ہے, جھاڑو کا کٹا اس کے ہاتھ میں, یہ اتنا عجیب ہے, اتنا بزدل ہے, ڈرپوک ہے. جب دلی میں فساد ہو رہا تھا
جب دلی میں ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو انسان بھول کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہا تھا، جب انسانیت ختم ہو رہی تھی، 20 سے زائد مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا، 50 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا، یہ جھاڑو والا دلی کا بجائے ان محلوں میں جاتا جہاں پر گڑبڑ ہو رہی، یہ جا کر گاندھی کی سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارے گاندھی کا اگر نام لے کر اپنی دکان چمکاتے ہو تو کیا تم نہیں دیکھے کہ تاریخ میں گاندھی نے جہاں کا ہندو مسلم فساد ہوتا تو گاندھی وہاں پر پہنچ جاتے۔ گاندھی ہندو اور مسلمانوں سے کہتے کہ مجھے مار دو پہلے تم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ گاندھی نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی بھوک ہڑتال ختم نہیں کروں گا جب تک کہ ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو مارنا ختم نہیں کریں گے؟ مگر یہ بزدل جا کر گاندھی کی سمادھی پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبلیغی جماعت کو کورونا جہاد کے نام پر بدنام کیا گیا، تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا، مگر اس وقت یہ دلی کا بزدل خاموش بیٹھا ہوا تھا، اپنی زبان کو نہیں کھول سکا، بلکہ کھل کر تائید کر رہا تھا جو بی جے پی دلی میں تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک تاریخی موقع موڈاسا میں آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو استعمال کریے، اپنی ووٹ کی اہمیت اور اپنی ووٹ کی قیمت کو سمجھیے۔ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر مسلم اقلیت، آدیواسی بستے ہیں، دلت ہمارے بھائی بستے ہیں، مگر کانگریس پارٹی یہاں پر میئر کا عہدہ دینے سے ڈرتی ہے۔ کانگریس پارٹی مسلم اقلیت کو میئر کا عہدہ اس لیے نہیں دینا چاہتی کیونکہ ڈرتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ووٹ دیں گے تو ہمارا ووٹ بینک ختم ہو کر رہ جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کبھی بھی کسی مذہب کے مخالف تھا نہ ہوں، نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ۔ میری لڑائی اپنے سیاسی حق کے لیے ہے اور میں اس بات کو ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ میرے ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کر دیں، آپ مجھے جائز عہدوں سے محروم کر دیں صرف اس لیے کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو اگر تم میئر بن جاؤ گے تو پھر موڈاسا میں دوسرے لوگوں کا ووٹ ہم کو نہیں ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آخری مرتبہ اگر میں غلط نہ کہوں تو ہم کو بتایا گیا کہ 1990 میں یہاں پر ایک مسلم اقلیت کو میئر بننے کا موقع ملا۔ آج مجلس کے ساتھ چھوٹو بھائی وساوا کی بھارتیہ ٹرائبل پارٹی ہے اور ہم مل کر پورے گجرات میں انشاءاللہ تعالی چھوٹو بھائی وساوا کے ساتھ اپنے سیاسی سفر کا آغاز کریں اور پورے مقامات پر جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ موڈاسا شہر بھی آپ کا ہے اور یہاں سے انشاءاللہ میئر بھی آپ کا ہوگا۔ ہم کو اور آپ کو مل کر اس کام کو کرنا ہے، اور یاد رکھیے کسی چیز کو ناممکن مت سمجھیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور بلند سوچیے، اپنے خوابوں کو پورا کریے۔ یہ وقت ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا ہے جو ہم اپنی زندگی 1990 اور 2002 کے اس پرآشوب دور سے ہم نے اس قتل و غارت گری کے دور کو دیکھا۔ یقیناً وہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے بچے جو آج معصوم ہیں کل ان کا مستقبل اسی طرح ہو جائے۔ اسی لیے میری عزتدار ماں اور بہنوں سے، بزرگوں سے دعا ہے کہ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ ہمارے آدیواسی بھائی بھی
परेशान है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, मगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो 75,000 आदिवासी बेघर हो गए। उन आदिवासियों के बारे में कोई बात नहीं करता कि कैसे उनको अपने ही जमीन से निकाल कर फेंक दिया गया। जब 45 लाख हेक्टेयर जमीन गुजरात की सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने की बात करती है, मगर जो गरीब, जो किसान, जो आदिवासी, जो मुसलमान, दलित, जिसके पास जमीन नहीं है, उनको नहीं देती। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, मजलिस के जो जब कामयाब होंगे तो कामयाब इसलिए नहीं होते कि मोडासा में हम अपना जुलूस निकाले, कामयाब इसलिए नहीं होते कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, कामयाब इसलिए करना और कामयाब इसलिए होते कि जब मोडासा की जनता के मुस्तकबिल के फैसले किए जाएंगे तो मजलिस का नुमाइंदा जो फैसला करने वाला होगा उसके सामने कुर्सी डालकर बैठकर, पैर पर पैर डालकर बैठकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, अब वो कुछ नहीं होगा मोडासा में जो तुमने 40 साल से किया, अब यहाँ पर मेरे महल्ले में काम होगा, यहाँ पर रोड पड़ी जाएगी, ड्रेनेज का काम होगा, यहाँ पर मुझे अपना हक मिलेगा। ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है। मेरी आपसे अपील है कि 28 तारीख के दिन अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं बीजेपी को चाहने वालों के लिए कह रहा हूं कि हाँ, आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं, इसलिए कि माशाल्लाह अब गुजरात में पेट्रोल और डीजल 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है। 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है। नारे लगाओ, लगाओ, बोलो, नारे लगाओ। 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है। 88 रुपीस पर लीटर डीजल और पेट्रोल हो चुका है, जिसमें से 38 रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार को जाते हैं। ये बीजेपी वालों, अगर तुमको गरीबों से इतनी सी मोहब्बत है तो जाकर अपनी सरकार से कहो कि गुजरात का गरीब परेशान है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाला परेशान है, गांव से मार्केट को तरकारी लाने वाला परेशान है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से भारत में कई गरीबों की नौकरियां जा रही हैं, मगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। मोदी जी, आपके भक्तों में उनका फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, हमारा फर्स्ट फ्लोर अभी अच्छा है। हमको अल्लाह ने सोचने और समझने की ताकत दी है। जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल था 2013 में, और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल ऑयल बिक रहा है वो 2014 से कम है, मगर आपकी सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 38 रुपीस लेती है। मोदी जी, अगर आप गरीबी को देखें, अगर आप गरीबी से अपना सियासी सफर करते हुए गुजरात से दिल्ली के बादशाह बन चुके हैं, तो भारत का गरीब, गुजरात का गरीब, उस गरीबों के नाम पर वोट लेने वाले प्रधानमंत्री से अपील करता है कि अगर आप वाकई में गरीबों से मोहब्बत करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो 38 रुपीस का जो आप टैक्स ले रहे हैं गरीबों से, ये टैक्स नहीं ले रहे मोदी जी, आप उन गरीबों से उनका खून चूस रहे हैं। अगर आप गरीबों के हमदर्द हैं तो कल ऐलान कर दो आप मन की बात में कि भाइयों बहनों, मैंने गरीबों के खातिर टैक्स को कम कर दिया कि इतनी महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरी जानिब आज का ये जलसा होने के बाद ये कांग्रेस के बुज़दिल लोग
اب خاموشی میں میٹنگ کریں گے، فون لگائیں گے ایک دوسرے کو، ارے وہ آیا تھا شیروانی پہن کر، سر پہ گول ٹوپی پہن کر، اس کی باتوں کا یقین مت کرنا، اس کی باتوں کا یقین مت کرنا، یہ ہم یہاں پر گڑبڑ کرا دے گا مڈاسا میں، یہ ٹینشن پیدا کر دے گا۔ اے کانگریس کے پاپیوں، کانگریس کے بزدلوں، ارے تم میں ہمت نہیں ہے حق کو بیان کرنے کی۔ اللہ تمہارے منہ میں بھی زبان دیا، میرے منہ میں بھی زبان دیا، فرق صرف اتنا ہے کہ تم وہ زبان کو غلامی کے لیے استعمال کرتے ہو، میں اس زبان کو مظلوموں کے حق کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ تم اور مجھ میں اتنا ہی فرق ہے، تمہاری زبان غلامی کی عادی ہو چکی ہے، اور میری زبان جب تک میری آنکھ کھلا رہے گی، جب تک جسم میں اللہ ایک سانس کو باقی رکھے گا، میں مظلوموں کی آواز بنتا رہوں گا، مظلوموں کے حق کے لیے لڑتا رہوں گا، ظالموں سے پنجہ آزمائی کرتا رہوں گا جمہوریت کے دائرے میں رہ کر۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ یہ کانگریس پارٹی سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا کانگریس پارٹی کا۔ اگر آپ دنیا کے بڑے حکیم کے پاس بھی چلے جائیں گے، دنیا کے سب سے بڑے ارسطو زمان کے پاس بھی چلے جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، ایک پیشنٹ ہے، بڑا کمزور ہو چکا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، تو ڈاکٹر اور حکیم بولے گا پیشنٹ کا نام، اگر کانگریس ہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ کانگریس کے لوگ بی ٹیم مجھے کہتے ہیں، ارے بہار میں ہم نے 5 سیٹ جیتے ہیں، تو بتاؤ وہاں پر کس کو ہرایا ہم نے؟ کانگریس کو بھی ہرایا، بی جے پی کو بھی ہرایا۔ بتائیے آپ، آج اگر بی جے پی سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے پارلیمنٹ میں، کون کر رہا ہے؟ کانگریس کے 50 ایم پی کیا بولتے ہیں ان کو ہی معلوم، آدھی الفاظ چاپ کر بولتے ہیں۔ جب CAA NRC کا قانون آیا تو کس نے بی جے پی کے 300 ایم پیز کے سامنے یہ کہا کہ تمہارا یہ CAA کا قانون بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے؟ کس نے بی جے پی کے سامنے آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا تھا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے ساؤتھ افریقہ میں سفید فام حکومت کے قانون کو پھاڑ دیا تھا، اسی طرح جسودین اویسی بھارت کے لوک سبھا میں ان تمام کے سامنے کھڑے ہو کر CAA کے قانون کو ہم نے پھاڑ دیا۔ یہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ کانگریس کے بزدلوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھو آپ، میرا جیسا جلسہ ختم ہوگا، رات سے یہ چمچے کام پہ لگ جائیں گے، یہ کام پہ لگ جائیں گے، کیونکہ ان کا کام صرف اتنا ہی ہے، ڈراؤ ڈراؤ، ڈر کے رہو، ڈر کے رہو۔ نہیں میرے عزیز دوستو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک ہی مرتبہ آئے ہیں، اور اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے، دو نئی زندگی دی ہے۔ ہم ایک ہی مرتبہ آئے ہیں، وقت کم ہے، اس کو اچھے کام میں گزاریے۔ یقیناً اچھا کام یہ ہے کہ انسانیت کو پیدا کریے، نفرتوں کا خاتمہ کریے، بزدلی کو اپنے آپ سے دور کریے، خوف کو اپنے قریب آنے مت دیجیے، امید پر فیصلہ کریے، کسی سے مت ڈریے سوائے اللہ کے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کسی سے مت ڈریے۔ اور اگر کسی سے محبت کرنا ہے اور محبت کا حق ادا کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور پورے اخلاص کے ساتھ محبت کرے گا، تو ہم کو بتایا گیا، میں نے علماء کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تمام کو بتا دو کہ یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ مڈاسا میں آپ ایک تاریخ کو رقم کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے ہی گزارش ہے
کہ 28 तारीख के दिन मजलिस और बीटीपी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। परसों आपने सबका साथ दिया, आज ये जमात आपकी है। आप यहाँ से मोडासा की सरजमीन से अपने लोगों को, अपने भाई और बहनों को, यहाँ से आप इनको अपना लीडर बनाएंगे, यहाँ से आपकी लीडरशिप बनेगी। यही चंद गुजारिशात मुझे आपके सामने कहना था।